محرم میں ہمیں کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا نالج اور اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرم کیسا مہینہ ہے، محرم کون سا مہینہ ہے، کیا محرم کے کیا ورچیوز ہیں، ان کے فضائل کیا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہمیں یہ سب سے پہلے جاننا ہے۔ اور پھر یہ امپورٹنس اس مہینے کی کیوں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں، اس منتھ کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جانیں گے کہ اہل البیت کسے کہتے ہیں، کون ہے وہ افراد، اسپیشل پیپل، چند ایسے اسپیشل پیپل ہیں فرام دی کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک اپنا الگ اسٹیٹس ہے، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر سال کربلا کے بارے میں سنا ہو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو تاریخ ہے، جو مہینے ہیں سال کے، وہ 12 ہے، اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 منث ایسے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرم ہیں۔ حرم کا مطلب ہوتا ہے محترم ہے، قابل احترام ہے، جس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، جس کی تعظیم کی جانی چاہیے، جس میں آگے اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ تو ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ان 4 مہینوں میں کسی بھی طرح کی جنگ اور وار نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، عام مہینوں میں گناہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ پورے سال گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے، کہ ان 4 مہینوں میں اگر گناہ کیے جائیں تو زیادہ گناہ ملتا ہے، زیادہ برائی کی بات ہوتی ہے یہ۔ اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں جو نیکی کا کام کیا جائے وہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ریوارڈ والا کام ہوتا ہے، زیادہ اچھا کام ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ نعمت اور جو ہے اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ تو اس کی امپورٹنس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے سب سے پہلی چیز محرم الحرام کا مہینہ، جو اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، وہ اشہر حرم میں سے۔ تو پورے مہینے کی امپورٹنس ہے، وہ اس حیثیت سے کہ پورا مہینہ ڈے 1 سے لے کر لاسٹ ڈے تک محرم کا جو ہوگا وہ سب کیا ہے، مقدس مہینے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن پورے محرم الحرام میں جو 10th آف محرم ہے، جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، 10th آف محرم ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ عاشورہ۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10ویں تاریخ۔ تو محرم الحرام کا عاشورہ، اس کا مطلب 10th ڈے آف محرم، ٹھیک ہے، جو 10ویں تاریخ ہے محرم کی، اسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اس دن کی، پورے محرم کے مہینے میں اس دن کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس دن کی کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ریزن کہ اس کا جو ہے ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس بھی ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہسٹری میں آپ لوگوں نے، اسلامک ہسٹری اگر پڑھا ہے آپ لوگوں نے، تو فرعون کے بارے میں پڑھا ہوگا، جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو جانتے ہیں؟ فرعون کون تھا؟ ہاں، ابلیس تھا۔ ہاں، مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ، ابلیس کی طرح ہی تھا وہ بھی، آپ نے ایک حیثیت سے صحیح کہا ہے۔ تو فرعون جو ہے ایجپٹ کا بادشاہ تھا، کنگ تھا، ایجپٹ مصر کا بادشاہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، پروفٹ تھے، اور بہت بڑے پروفٹ تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے کون سی کتاب دی تھی؟ تورات، صحیح، تورات۔ کون سی کتاب دی تھی؟ تورات۔ ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ بنی اسرائیل۔ بہت اچھا، کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کا کیا نام تھا؟ انہیں کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات، ٹھیک ہے۔ اور کس بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تھا اسلام کی دعوت دینے؟ فرعون، ٹھیک ہے۔ چلے، تو اب اوپر رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو مصر کے بادشاہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر وہ ہمیشہ سے ظلم و زیادتی کرتا تھا، اور بہت زیادہ انہیں اپریسڈ بنا کر رکھا تھا۔ اور وہ چاہتا تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، علیاذ باللہ، اور اپنی قوم کو اور تمام لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ میں مصر کا کنگ ہوں، لہٰذا میری عبادت کرو، مجھے ورشپ کرو۔ لیکن ہمیں معلوم ہے ایز اے مسلم کی عبادت کس کی ہوتی ہے؟
صرف ایک اللہ کی، کسی اور کی نہیں ہوتی، کسی گورنمنٹ کی عبادت نہیں ہوتی، کسی حاکم کی عبادت نہیں ہوتی، کسی بزرگ کی عبادت نہیں ہوتی، کسی عالم کی عبادت نہیں ہوتی، کسی نبی کی عبادت نہیں ہوتی. عبادت ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے. اور پروفٹس کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تاکہ وہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ جوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں دے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں کہ ان کی عبادت کیسی کرنی ہے. بہرحال فرعون نے ریجیکٹ کیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ایجپٹ کو چھوڑ کر چلے جائیں. کیا حکم دیا؟ کہ ایجپٹ کو چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اور خاموشی کے ساتھ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاتے ہیں. چونکہ فرعون کی جو حکومت تھی، اس کی جو گورنمنٹ تھی، وہ انہیں باہر نکلنا نہیں دینا چاہ رہے تھے. چونکہ بنی اسرائیل سے وہ اپنا کام کروایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو اپنا نوکر بنایا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا. تو یہ سب چھوڑ کر جانے لگے. چلتے چلتے ایسا ہوا کہ فرعون کو خبر لگ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور اس ہماری حکومت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل آگے آگے چلتی رہی اور بھاگنے کی کوشش کرتی رہی. چونکہ مظلوم تھے وہ، اپنی جان بچانی تھی انہیں، ان کا فرض تھا. اور فرعون اور اس کا جو لشکر اور اس کی جو آرمی تھی وہ کیا کرنے لگی؟ ان کا پیچھا کرنے لگی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایک سمندر تک پہنچتے ہیں جسے آج ریڈ سی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہنچتے ہیں اور پیچھے فرعون بھی آ چکا ہوتا ہے، فرعون کی آرمی موجود ہوتی ہے. اب آگے تو راستہ ہے نہیں، آگے جائیں گے تو سمندر میں ڈوب جانا ہوگا. اور پیچھے فرعون کھڑا ہے، پیچھے فرعون کی آرمی اور پولیس اور سارے سب کچھ کھڑے ہیں، پوری فوج کھڑی ہے وہاں پہ جو انہیں پکڑ کر سزا دینے والی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، آپ کے پاس جو عصا ہے، عصا کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو. اس لاٹھی کو سمندر پر ماریں، اللہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا. اور جب حضرت موسیٰ نے ایسا کیا تو ایک میریکل اور ایک معجزہ اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے، اپنی پاور سے دکھایا کہ سمندر کے 2 حصے اس طریقے سے ہو گئے. سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور بیچ سے راستہ نکل گیا. بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ اسی راستے سے، اسی طرح کے کسی راستے سے، یہ اس کی تصویر نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس راستے سے پار ہو گئے اور پھر فرعون بھی پیچھا کرنے لگا، اس کی فوج بھی پیچھا کر رہی تھی، وہ لوگ بھی اسی راستے پہ آ گئے. لیکن جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر کو پار کر چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس سمندر کو واپس ملا دیا. اور کیا ہوا؟ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کی آرمی وہیں پر ڈوب کر سارے کے سارے مر گئے اور جہنم چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے. کیا کسی نے دیکھا ہے سمندر کو 2 حصے میں ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میریکل ہے. میریکل کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو جو کہ عام طور پر پیش نہیں آتی ہے، جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوں. لاز آف نیچر کا تقاضا یہ تھا کہ سمندر اس طریقے سے 2 حصے میں نہیں ہو سکتا. سائنس آپ کو یہی بتائے گی کہ سمندر اس طریقے سے 2 حصے میں نہیں جا سکتا. بیچ سے راستہ نکل جائے اور پھر حضرت موسیٰ نکل جائے اور بنی اسرائیل نکل جائیں اور پھر بیچ میں جب فرعون پہنچے تبھی سمندر مل جائے اور مر جائے. سائنس کے اصولوں کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ سائنس کا تعلق لاز آف نیچر کو سمجھنے سے ہے. اور میریکل اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو جو لاز آف نیچر کے خلاف ہو. سمجھ میں آئی بات؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ لاز آف نیچر کے خلاف ہو. کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین ظاہر کر دے جو عام طور پر پیش نہیں آتی ہے. تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ شخص نبی ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کام ان کے اشارے سے یا ان کے ذریعے اللہ نے کروایا کہ جو کہ عام طور پہ پیش نہیں آتا ہے. تو بہرحال یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ جو معجزہ اور میریکل پیش آیا، یہ کس دن آیا تھا؟ یہ 10 محرم کے دن ہی ہوا تھا. 10 محرم کے دن ہوا تھا. اس سے ہمیں اس دن کی حیثیت پتہ چلتی ہے. نیکسٹ پیج میں جائیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، معلوم ہے آپ لوگوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ المنورہ. زور سے پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے. کہاں گئے؟ مدینہ. المدینہ المنورہ.
وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا اس کی ترغیب دی، یہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، کمپلسری تھا. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک ہر مسلمان کے لیے یہ کمپلسری تھا کہ 10 محرم کے دن وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، پھر جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا تو کیا ہوا کہ پھر اب یہ فرض باقی نہیں رہا، یہ محض سنت رہی، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. تو جب مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے کچھ یہودی تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی چونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا لیا، سمندر کے پار کروا دیا، تو اس کے شکر کے طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ مستحق ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے اصل فالوورز کون ہیں؟ وہ تو ہم ہیں، وہ مسلمان ہیں جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور تمام پروفٹس کو مانتے ہیں. ایک مسلمان ہر نبی ہر پروفٹ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو پروفٹ نہیں مانتے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے. جو کرسچنز ہیں وہ حضرت موسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے. تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو تمام پروفٹس پر، سارے پروفٹس پر ایمان رکھنے والی قوم ہے. تو ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی، اس میں چینجنگ کر دی، اپنی طرف سے چیزوں کو ایڈ کرتے رہے اور ایک الگ ہی دین بنا دیا انہوں نے. لیکن ہم کس دین پر ہیں؟ اسی دین پر ہیں جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے. ہم اسی دین پر ہیں جس کی دعوت حضرت عیسیٰ نے دی تھی اور جسے کمپلیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ حقیقت میں کس کے پروفٹ ہیں؟ ہمارے پروفٹ ہیں. تو ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہم روزہ رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا. لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ یہودی بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان کچھ ایسا عمل کریں یا کوئی ایسی صورت اختیار کریں جو دوسری کمیونٹیز سے ملتی جلتی ہو. مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے افکار، مسلمانوں کے جو کام ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہونے چاہیے جو انہیں دوسرے کمیونٹیز سے ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ ہاں بھائی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے یہ مسلمان ہے. مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو یہودی کرتے ہیں، مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو کرسچنز کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے. مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی اسلام کی تعلیمات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا، اگلے سال باحیات رہا، تو میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ 2 روزے ہو جائیں اور یہ فرق ہو جائے دوسری کمیونٹی کے درمیان اور ہمارے درمیان کہ دوسری کمیونٹی ایک دن روزہ رکھ رہی ہے، ہم سیم ڈے اگرچہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم ایک دن اور ایکسٹرا رکھ رہے ہیں، تو فرق ہو گیا نا. ہم 2 دن رکھ رہے ہیں، دوسرے کتنے دن رکھ رہے ہیں؟ ایک دن رکھ رہے ہیں. تو اب اس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ 2 امپورٹنٹ چیز کیا بتائیے؟ ہاں 2 دن رکھتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکشنز اور ہم جو کچھ بھی زندگی گزارتے ہیں، ہماری جو لائف اسٹائل ہونی چاہیے وہ مسلمانوں والی لائف اسٹائل ہونی چاہیے. ہماری ایسی لائف اسٹائل ہونی چاہیے جو ہمیں دوسری کمیونٹیز سے ممتاز کر دے. سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. مسلمان وہ کام نہیں کرتے جو غیر کرتے ہیں، جو نان مسلمز کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے برتھ ڈے پارٹی کتنے لوگ کرتے ہیں بتائیں؟ نہیں کرتے. ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ برتھ ڈے پارٹیز ہیں، اینیورسریز ہیں، یہ ساری وہ رواج ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے کلچر سے تعلق نہیں رکھتی. اس کا تعلق کس سے؟ ویسٹرن کلچر سے.
جو غیروں کا کلچر ہے. تو اسی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم اپنے کلچر پر فخر کریں, اپنی تہذیب پر قائم رہے, اور دوسروں کی تہذیب, دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے لائف اسٹائل کو نہ اختیار کریں. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہے؟ زور سے بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10th آف محرم کے دن روزہ رکھتے تھے. اچھا, 10th آف محرم کے دن روزہ رکھنے کی ایک فضیلت ہے, یعنی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کیا فائدہ ہے؟ نہیں. دیکھیں, اللہ کے نبی, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 10th آف محرم کے دن روزہ رکھے گا, اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کتنے؟ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے صرف ایک روزے کے ذریعے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے ہمیں. سب نہیں رکھنا چاہ رہے میرے خیال سے, سب رکھیں گے. 10th آف محرم کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آگے چلیں. اچھا, محرم الحرام کے اسی 10th تاریخ میں 10ویں دن عاشورہ کے دن, کیا کہتے ہیں اس 10ویں تاریخ کو؟ عاشورہ کے دن ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا. ایک بہت بڑی مصیبت اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر واقع ہوئی. وہ اس کا تعلق کربلا سے ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, اور وہ اسی دن کیا گیا. یعنی جو کربلا کے دن حضرت حسین شہید ہوئے وہ کس دن ہوئے؟ 10th آف محرم عاشورہ کے دن ہی. تو اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت حسین کی کیا اہمیت ہے, اور حضرت حسین کون ہے, اور اہل البیت کسے کہتے ہیں. یہ کیا لکھا ہے؟ اہل البیت. کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں بتائیے. بہت اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں, فیملی ممبرز ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بتائیے, کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت. بہت اچھا. تو اہل البیت, جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں, کس کو معلوم ہے؟ ہاں بتائیے آپ. کمپینینز کا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے, قریب پہنچے آپ. میں آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, صحابہ کسے کہتے ہیں, صحابی کسے کہتے ہیں. وہ بہت اچھا, ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ شجان, ماشاءاللہ, بہت اچھا, بالکل صحیح کہا انہوں نے. جس شخص نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, سب سے پہلی چیز, جس شخص نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. دوسری چیز, 3 پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, 3 پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, زور سے بتائیں, جس نے دیکھا ہو. پوائنٹ نمبر 2, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو, یعنی وہ مسلمان ہو گیا ہو. پوائنٹ نمبر 2, وہ مسلمان ہو گیا ہو. پوائنٹ نمبر 2, مسلمان ہو گیا ہو. پوائنٹ نمبر 3, کہ مسلمان ہو کر ہی مرا ہو, ان کا انتقال اسی حال میں ہوا ہو, وہ اس دنیا سے اس حال میں ہی رخصت ہوئے ہوں کہ وہ مسلمان تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان پر ایمان لے آیا ہو, اور اسلام کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو. یہ 3 پوائنٹ جن کے اندر پائے جائیں گے, وہ کون ہے؟ صحابی ہیں. کون ہے؟ صحابی ایک اور کئی سارے ہوئے تو صحابہ. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ. کئی سارے اسٹوڈنٹ ہو تو اسٹوڈنٹس پلورل فارم ہے, اور اسٹوڈنٹ سنگولر فارم ہے. اسی طریقے سے صحابی سنگولر فارم ہے, ایک ہو تو صحابی, کئی سارے ہو تو صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سارے تھے, لاکھوں میں ان کی تعداد تھی, 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد تھی. تو صحابہ کا جو مقام ہے, وہ ان کا جو اسٹیٹس ہے, وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے, چونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد